ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات اپنی امت کو ہر مقام پہ یاد رکھا۔ براق پر سوار ہوئے، امت کو یاد کیا۔ فرشتوں نے حضور کا استقبال کیا، میرے آقا بڑی شان و شوکت کے ساتھ جا رہے تھے، مگر آقا علیہ السلام نے امت کو یاد کیا۔ خدا کی قسم یہ چھوٹی بات نہیں، اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ ہم ساری زندگی بھی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک احسان کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر سبل الہدی والرشاد میں جلد 3 صفحہ نمبر 83 پر یہ روایت موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری توجہ میں طرف رکھیں گے، جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جانے لگے تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں کچھ آوازیں آئیں گی، آپ نے ان آوازوں کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہوئے، یہاں بھی امت کو یاد کیا، روئے، اور جب وجہ پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا، مجھے اپنی گناہگار امت یاد آ رہی ہے۔ حالانکہ خوشی کے وقت کوئی روتا نہیں ہے، کبھی کبھی اگر کبھی خوشی کے وقت آنسو نکل بھی آئے نا تو وہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، غم کے آنسو نہیں ہوتے۔ بیٹا جب دولہا بنتا ہے نا تو کبھی کبھی ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کبھی بہن بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کبھی دولہے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، لیکن خوشی کے آنسو کہلاتے ہیں، غم کے نہیں۔ اب بتائیں، معراج اتنا بڑا معجزہ آج حضور کو مل رہا ہے جس کی تمنا سابقہ انبیاء سارے کرتے رہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام۔ حضور کی خوشی کی انتہا ہی نہیں ہے، خدا کی قسم، مگر امت سے دیکھیں کتنی محبت، امت سے کتنا پیار ہے، امت سے کتنی محبت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات بھی امت کو نہیں بھولے۔ اور اس سے ایمان ہمارا کتنا اہم ہے یہ بھی سمجھے۔ آقا علیہ السلام نے سوار ہوتے ہوئے رو پڑے، پوچھا، عرض کیا، یا رسول اللہ روئے کیوں؟ ارشاد فرما، امت یاد آ رہی ہے۔ اللہ کریم نے فوراً پیغام بھیجا، ارشاد فرما، جبریل میرے حبیب سے کہو بس آپ آ جائیں، جو کہیں گے وہی کر دیں گے، بس جلدی میرے محبوب کو لے آؤ۔ ساری کائنات سجی ہوئی ہے، لاکھوں فرشتے استقبال کر رہے ہیں، اور میرے آقا آج دولہا بن کر براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ کی طرف بڑھے۔ جب سرکار تشریف لے گئے تو راستے میں آواز آئی، قف یا محمد، اے محمد علیہ السلام ٹھہرے۔ آقا علیہ السلام نے توجہ نہ فرمائی، آگے چلے گئے، تھوڑی آگے تشریف لے گئے تو پھر ایک طرف سے آواز آئی، قف یا محمد، اے محمد علیہ السلام ٹھہریے، میرے سوال کا جواب دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں فرمائی، پھر آگے بڑھے تو ایک بوڑھیا عورت بن سور کر، خوبصورت ہو کر، بالکل جوان بن کر حضور کی سواری کے بالکل سامنے آ گئی، اور اس نے کہا، قف یا محمد، اے محمد علیہ السلام ٹھہریے، جب تک آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے آپ آگے نہیں جائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں فرمائی۔ سوچیں کیوں؟ وجہ آگے آ رہی ہے۔ حالانکہ شفیق آقا ہیں، رحیم آقا ہیں، اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے حضور کی ذات ہے، جو مسلمان تو کیا، کافر غیر مسلم یہود و نصارہ پر بھی کتنی کرم نوازیاں حضور نے، کتنی شفقتیں فرمائیں تاکہ کہیں نہ کہیں وہ ایمان لے آئیں۔ مگر آج تو معراج کی رات ہے، اچھا ابھی امت کو یاد بھی کر رہے ہیں، ابھی وہی امت کے افراد سامنے آئے، تینوں نے حضور کو پکارا مگر آقا علیہ السلام نے تینوں کو جواب نہیں دیا، آگے تشریف لے گئے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، جبریل یہ کون تھے؟ حالانکہ آقا جانتے تھے کون تھے، لیکن ایک عزت، شان، وقار بلند کرنا ہوتا ہے نا، امت کو بتانا تھا کہ میرے خادم کی جب یہ شان ہے تو پھر میری شان کا عالم کیا ہوگا، جو میرے ساتھ ہے اس کو اتنا علم ہے تو پھر میرے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو ارشاد فرما، جبریل یہ کون تھے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سنیے اب غور سے اور اپنی قسمت پہ ناز کیجئے،
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پہلی آواز آئی تھی جس نے کہا قف یا محمد، اے محمد علیہ السلام ٹھہریے، یہ شخص یہودی تھا، ساری زندگی حضور یہودیوں پر بھی شفقت کرتے رہے، مگر معراج کی رات اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ حکمت کیا تھی؟ عرض کیا آقا اگر آپ اس یہودی کی طرف توجہ کرتے، اس کی بات سنتے، تو آپ کی ساری امت یہودی بن جاتی۔ جب آپ آگے چلے تو عرض کیا آقا جب دوسرے شخص نے کہا قف یا محمد، اے محمد علیہ السلام ٹھہریے، مگر آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، عرض کیا آقا وہ نصرانی تھا، کرسچن تھا، عیسائی تھا، اگر آپ اس کی طرف توجہ کرتے تو آپ کی ساری امت نصرانی بن جاتی۔ اور جب آپ آگے چلے اور تیسری عورت، وہ بڑھیا عورت بن سنور کر آپ کے سامنے آئی اور اس نے آپ کا راستہ روک کر کہا قف یا محمد، اے محمد علیہ السلام ٹھہرے، میرے سوال کا جواب دیں، مگر آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ آقا اگر آپ اس کی طرف توجہ کر لیتے تو آپ کی ساری امت دنیا دار بن جاتی۔ اس واقعے میں کیا سیکھنے کو ملا مجھے اور آپ کو؟ اس واقعے میں اللہ کریم نے یہ واقعہ دکھا کر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ پیارے مصطفیٰ آپ کی امت نہ یہودی بنے گی، آپ کی ساری امت نہ نصرانی بنے گی، آپ کی نہ ساری امت دنیا دار بنے گی، بلکہ آپ کی امت کی بہت بڑی تعداد دین دار بن کر دین اسلام کے پرچم کو بلند کرتی رہے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کے پاس سب سے قیمتی بڑا اعلیٰ چیز وہ اس کا ایمان ہے۔ اب دیکھیں یہودی کی طرف سرکار دیکھتے تو امت یہودی بن جاتی، مگر اللہ نے بننے نہیں دیا۔ یہ امت سے محبت ہے۔ جو نبی پہلے ہی امت کے غم میں اتنا رو رہا ہو، جب امت ساری یہودی ہوگی کیا اس نبی پر کچھ نہیں گزرے گا؟ یہ اپنے محبوب کو تسلی دی جا رہی تھی کہ آپ نے وہاں نہیں دیکھا، آپ کی امت کبھی ساری یہودی نہیں بنے گی، محبوب اپنے دل کو تسلی دے۔ آپ نے دوسرے کی طرف توجہ نہیں کی، یہ پیغام تھا پیارے مصطفیٰ آپ کی امت ساری نصرانی نہیں بنے گی، عیسائی کرسچن نہیں بنے گی، بلکہ آپ کی امت آپ کے دین محمدی پر قائم و دائم رہے گی۔ تیسری آواز کی طرف توجہ نہ کی، اس میں پیغام دیا پیارے مصطفیٰ آپ کی امت میں دنیا دار ہوں گے، مگر آپ کی امت میں دینداروں کی کمی نہیں ہوگی۔ اور وہ دیندار کون ہیں؟ وہ غریب لوگ ہیں۔ غریب ہی دین کو اٹھاتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، اور دین کی بلندی کے لیے ہر غریب مسلمان ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اور انہی غریب لوگوں کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جو غریب میرے دین کی خدمت کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن ابھی لوگ حساب کتاب کی لائن میں کھڑے ہوں گے، مالدار سوچ رہا ہوگا میں اپنے مال کا حساب کیسے دوں گا، ان کے حساب سے 500 سال پہلے میرا غریب دیندار امتی جنت میں داخل ہو رہا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام